معزز ناظرین اکرام، 4 اگست منگل کی شام 6 بجے لبنان کے شہر بیروت کے اندر بڑا زوردار دھماکہ ہوا اور اس دھماکے نے پورے بیروت کو ہلا کے رکھ دیا۔ بیروت لبنان کا کیپٹل ہے۔ مجھے اس شہر میں بے شمار مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں نے اپنا پہلا سفر 1990 میں شروع کیا تھا اور اس کے بعد کم از کم 20-25 سال ایسے گزرے ہیں جس میں ہر 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد مجھے بیروت جانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو سفر تھا یہ دارالسلام کے کاروباری امور کے لیے ہوتا تھا۔ آپ کے یقیناً علم میں ہوگا کہ دنیا میں پبلشنگ کے حوالے سے جو پرنٹنگ پریس سب سے زیادہ سستے مقابلتاً یورپ کے مقابلے میں آف کورس جو پائے جاتے ہیں وہ بیروت کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جو کوالٹی ہے وہ بیروت کی سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے۔ تو بہرحال رات میری اپنے نمائندے کے ساتھ کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی اور جو گفتگو ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ عزیزو، لبنان جو ہے اس کے بارے میں جان لیجیے کہ چھوٹا سا ملک ہے۔ اصل میں یہ شام کا ایک حصہ تھا۔ شام ایک زمانے میں 4 جو اس وقت ملک ہیں، ایک فلسطین، ایک اردن اور ایک سیریا جس کو ہم شام کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، اور چوتھا ملک جو ہے یہ لبنان۔ یہ چاروں اصل میں ایک ہی ملک تھے جس کو انگریز نے اپنے مفادات کے لیے اس کو 4 ملکوں کے اندر تقسیم کیا۔ تو لبنان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لبنان ان ملکوں میں سے ہے جو کہ بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ، بڑے ہی ویل کلچرڈ لوگ ہیں۔ ایک طرف ان کی تعلیم کی حالت یہ ہے کہ 95% ان کا لٹریسی ریٹ ہے۔ انتہائی خوبصورت، انتہائی زیادہ، اس لیے کہ فرنچ کالونی تھا، ایک زمانے تک ان کے اوپر فرانس نے حکومت کی ہے، اور اس وجہ سے ان کا بود و باش، ان کا لباس، ان کے کھانے، ان کا رہائش بڑی حد تک فرنچ کے ساتھ ملتی جلتی تھی، اور بے شمار ایسے لوگ تھے۔ بلکہ میں نے جب 1990 میں جانا شروع کیا تو اس وقت تک بیشتر لوگ فرنچ زبان بولتے تھے۔ بعد میں آہستہ آہستہ پچھلے گزشتہ 25-30 سالوں کے اندر انگلش زبان نے فرنچ زبان کو مات دے دی اور اب اکثریت انگلش زبان بولتی ہے۔ بہرحال یہ جو حادثہ ہوا ہے عزیزو، ایک ایسے وقت میں کہ جب لبنان جو ہے وہ انتہائی اقتصادی بدحالی کا شکار ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، پاکستان کا رونا روتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ مسائل ہیں، کرپشن ہے، فلاں ہے، لیکن جب میں لبنان کو دیکھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جو انتہائی ذہین، انتہائی زیادہ پڑھی لکھی قوم ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ میرا چونکہ دارالسلام کی وجہ سے بزنس ہے وہاں پر، ہمیں ہر ہفتے وہاں پر پیسے بھجوانے ہوتے ہیں، تو خاصے پچھلے کچھ 6-8 مہینے سے اقتصادی اعتبار سے بیروت جو ہے وہ بہت ہی نیچے چلا گیا ہے، اور ہمیں پیسے بھجوانا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ جو حادثہ ہوا ہے عزیزو، اس حادثے کے اندر اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق 135 لوگ وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور 4000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ بیروت میں نے عرض کیا کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ 50-60 مرتبہ میں وہاں پر گیا ہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ تو وہاں جس ہوٹل میں میں ٹھہرتا تھا اس کا نام امپریال سویٹ تھا۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ جو پورٹ ہے ان کی بندرگاہ، وہاں پر ایک بلڈنگ تھی، اس کے نیچے تہہ خانہ، اور وہ تہہ خانہ کوئی چھوٹا سا تہہ خانہ نہیں تھا۔ میں حساب لگا رہا تھا کہ وہ تقریباً تہہ خانے کے اندر کم از کم بھی وہ 1 ایکڑ سے زیادہ جگہ تھی۔ جو بیسمنٹ تھا، اس بیسمنٹ کے اندر دھماکہ خیز مواد رکھا ہوا تھا، 2750 ٹن، اور یہ گزشتہ تقریباً یہ کہہ لیجیے کہ 6 سال سے وہاں پر وہ پڑا ہوا تھا، اور اس کو پتھروں کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیزو، میں حیران ہوں کہ قومیں جو ہیں وہ کس قسم کی غلطیاں کرتی ہیں۔ یعنی سب کے علم میں تھا، وہاں کو جو پورٹ کے ذمہ داران تھے ان کے علم میں تھا کہ یہاں پہ دھماکہ خیز مواد جو ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے، اس کو محفوظ کیا گیا ہے، لیکن وہ محفوظ نہیں تھا۔
ایکچوئل، اگر محفوظ ہوتا تو اس طرح دھماکہ نہ ہوتا۔ لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ اس دوران میں ہوتا رہا کہ انہوں نے جو عدالت ہے اس کو لکھا، جی محکمے کو لکھا، ان کی طرف سے جواب آیا، اور پھر وہی جو روایتی بیوروکریسی ہوتی ہے وہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج اس کا خمیازہ کہ میرا نمائندہ مجھ کو بتا رہا تھا عمر، کہنے لگا کہ یہ جو دھماکہ جس جگہ ہوا ہے یہ تقریباً سمجھ لیجیے وسط بیروت بنتا ہے، یعنی ہے تو وہ سمندر کے اوپر، لیکن وسط بیروت سے مراد یہ ہے کہ ایئرپورٹ سے تقریباً 7-8 کلومیٹر دور ہے، اور جو دوسرا شہر کا حصہ ہے اس کے بھی تقریباً اتنا ہی جگہ بنتی ہے۔ میں جس ہوٹل میں ٹھہرا کرتا تھا اس سے تقریباً 2-1 کلومیٹر۔ تو مجھے وہ کہنے لگا، عمر کہنے لگا کہ مجاہد صاحب ایسا ہے کہ اس کے تقریباً 5 کلومیٹر کے ایریے میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے شیشے نہ ٹوٹ گئے ہوں، کوئی ہوٹل ایسا نہیں ہے جس کے شیشے نہ ٹوٹے گئے ہوں۔ الحمرہ کا علاقہ ہے، بڑے خوبصورت علاقہ، یہاں پہ کافی شاپس ہیں، یہاں پہ بے شمار ریسٹورنٹ ہیں، بڑے خوبصورت یہ علاقے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ ان کے جو کھانے ہیں وہ واقعتاً دنیا کے سب سے بیسٹ کھانے۔ میں نے بے شمار دنیا کے سفر کیے ہیں، لیکن جتنا کھانے کا معیار لیبنیز ریسٹورنٹ کا ہوتا ہے وہ شاید دنیا بھر میں کسی جگہ نہیں ہے، اور پھر جو سروسز کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو سارا ایریا ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں، بس کہ ایک ہمارا پسندیدہ ریسٹورنٹ تھا جس میں ہمارا وہ نمائندہ ہمیں لے کے جایا کرتا تھا، وہ بالکل اس کے قریب تھا، اور وہ ہوٹل جو ہے ریسٹورنٹ اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ بالکل سمندر اور ریسٹورنٹ کے درمیان شیشے کی دیوار تھی، اور جو گاہک ہیں، جو کھانا کھانے والے ہیں، وہ بالکل شیشے کے اس پار سمندر کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ اندازہ کریں کہ یہ ملک جو ہے اس کا خمیازہ کس حد تک بھگتنا پڑے گا کہ ہزارہا گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ اور میں جس وقت صاف بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا وہاں پہ کاروباری تعلق ہے، اور ابھی بمشکل یہ کرونا کی وجہ سے کئی مہینے تک ہماری وہ کتابیں وہاں پر رکی رہیں، تو میں رات ہی جس وقت مجھے منگل کی شام کو یہ خبر ملی، تو پھر اس کے بعد میں مسلسل اس کو واچ کرتا رہا۔ ہم خود اس میں خاصے متاثر ہوئے ہیں، لیکن ہم سے کہیں زیادہ وہ قوم جن کے، یعنی مجھے عمر کہنے لگا کہ یہ جو تقریباً 4-5 کلومیٹر کا ایریا ہے اس میں اب گھر رہنے کے قابل نہیں ہے، یعنی کم و بیش 4 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور ان کو اب وہاں وہ اپنے گھروں کے اندر نہیں رہیں گے۔ 3 سے 4 سال تک ان کو اس کی مرمت، بڑی بڑی قد آمد بلڈنگیں، اور پھر میں نے جب اس کی، یقیناً آپ بھی دیکھیں گے اسکرین کے اوپر جو فلمیں اس کی بنائی گئی ہیں جو لیٹسٹ، اس کے مطابق بالکل ایسے نظر آتا ہے کہ جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر میں نے دیکھا کہ ہیروشیما کے اوپر جس وقت جاپان کے اندر وہ بم پھینکا گیا تھا، تو بالکل وہی کیفیت نظر آئی کہ ایک اچانک دھواں اٹھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ بلڈنگیں جو ہیں وہ تباہ برباد ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ عزیزو، میں جب کل ان خبروں کو واچ کر رہا تھا تو میرے سامنے قرآن پاک کی آیت اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، یعنی صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا، آدمی بعض کا سوچتا ہے اتنی بڑی بلڈنگیں، لیکن یہ ابھی پرسوں کی بات ہے، یعنی آج 2 دن گزرے ہیں۔ اگر آپ اس کی فوٹیج دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ لمحات کے اندر وہ بڑی بڑی بلڈنگیں، وہ سارا علاقہ، وہ بندرگاہ کا علاقہ تباہ برباد ہو گیا ہے۔ میں نے ویسے جیسا کہ عرض کیا کہ مجھے ان گنت مرتبہ ان علاقوں سے گزرنے کا موقع ملا، بڑی خوبصورت کارنش بنا ہوا تھا، سب کا سب تباہ ہو گیا ہے۔ عمر رات مجھے کہنے لگا کہ وہ بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں جی وہ سب کی سب تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ لبنانی قوم جو ہے وہ یقیناً اس صدمے سے دوچار ہے، اور قومیں جو ہیں بڑی مشکل سے، مجھے یاد ہے کہ جب میں 1990 میں سب سے پہلے گیا تو اس وقت خانہ جنگی کی وجہ سے پورا بیروت تباہ ہوا تھا،
یعنی عزیزو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک ایک بلڈنگ کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں گولیوں کے نشانات تھے، اور ہر 200 سے 300 میٹر کے بعد ایک چیک پوسٹ تھی جہاں پہ وہ روک کر گاڑیوں کے، وہ سیریا کے وہ فوجی تھے، یہ 1990 کی میں بات کر رہا ہوں، آج سے 30 سال پرانی بات، تو وہ روک روک کے چیک کرتے تھے، ہمارے پاسپورٹ چیک کرتے تھے۔ تو صورت یہ ہے کہ اس قوم کو میں نے دیکھا کہ پھر انہوں نے محنت کی، ترقی کی۔ اس قوم کی جو خوبیوں میں ہیں، یہ خوبی وہ یہ ہے کہ بہرحال یہ پڑھے لکھے ہیں۔ میں نے آپ کے علم میں ہوگا کہ بیروت کے اندر جو امریکن یونیورسٹی ہے، یہ دنیا کی ایک زمانے میں مانی ہوئی یونیورسٹیوں میں سے ایک تھی۔ لوگ اس یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینا اور وہاں پہ تعلیم حاصل کرنا ایک بہت بڑی اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ بیروت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ میرے پاس بہت ساری یادداشتیں ہیں لبنان کے حوالے سے، لیکن سچی بات یہ ہے اس وقت میرے سامنے اس قوم کے ساتھ ان کے اس غم کے اندر، ان کے اس دکھ کے اندر شریک ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو ان حادثات سے محفوظ رکھے، اور خاص طور پر وطن عزیز کو کسی مشکل کے اندر اللہ کبھی بھی نہ ڈالے۔ یہ وہی جو اوجڑی کیمپ کے اندر ایک زمانے میں حادثہ ہوا سے اس سے ملتا جلتا حادثہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور عزیزو، آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، ایک دعا ضرور کیا کریں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک بزوال نعمتک۔ اے اللہ، میں تیری جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کے زوال سے پناہ مانگتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔